نیا ہیرو سینئر صحافی حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں، پاکستان کے 5 طاقتور ترین لوگوں نے مل کر سپریم کورٹ کے ایک جج کو عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی۔ 5 میں سے 4 صاحبان اپنے عہدوں سے فارغ ہو چکے، ایک صدر باقی ہے جس نے 17 ستمبر کو اسی جج سے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف لیا۔ جس جج کے خلاف صدر نے 2019 میں نااہلی کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا تھا۔ اس ریفرنس کی سازش میں ملوث سابق وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا اور آج کل وہ اٹک جیل میں ہیں۔ سازش کا ایک اور کردار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جنہوں نے وزیر اعظم کو ایک جج کے خلاف سازش کا حصہ بننے پر مجبور کیا۔ پھر باجوہ اور عمران خان کی لڑائی ہو گئی۔ صدر نے ان دونوں کی لڑائی ختم کرانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ باجوہ بھی ریٹائر ہو گئے۔ جس ڈی جی آئی ایس آئی نے جج کی اہلیہ کے اثاثوں کی چھان بین کے لیے دن رات ایک کر دیا اور میڈیا کو جج کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگلے 30 سال تک ریاست پاکستان پر اس کا قبضہ قائم رہے گا، لیکن وہ بھی اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ ایک نہیں 2 چیف جسٹس اس سازش میں شامل رہے۔ پہلے جسٹس گلزار ہیں اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال، یہ دونوں بھی فارغ ہو گئے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں۔ میں بلوچستان کے ایک ہونہار طالب علم اسرار خان کو جانتا ہوں جو برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے پر وہ اتنا خوش تھا کہ اپنے خرچے پر ان کی حلف برداری میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا۔ 18 ستمبر کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کی کارروائی براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی۔ اسرار خان تمام دن سپریم کورٹ میں موجود رہا اور یہ کارروائی سنتا رہا۔ میری بھی اس سے ملاقات ہوئی۔ اسرار خان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسے پاکستان کی طرف واپس کھینچ رہے ہیں۔ نئے چیف جسٹس کا یہ پیغام سب تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد صرف آئین پاکستان کے تابع ہیں۔ آنے والے دنوں میں نئے چیف جسٹس صاحب اپنے دعوے پر قائم رہے اور انہوں نے آئین پر عمل درآمد کی کوشش جاری رکھی تو صرف اسرار خان نہیں بلکہ بہت سے پاکستانی نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج پاکستان کی سلامتی کا سب سے بڑا تقاضا آئین کی بالادستی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کسی سیاسی جماعت یا وکلا کے کسی گروہ کی وجہ سے چیف جسٹس نہیں بنے بلکہ وہ صرف اور صرف آئین اور پاکستان کی وجہ سے چیف جسٹس بنے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ایک نوجوان عمر خٹک نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کچھ ریسرچ کی ہے اور مجھے قاضی صاحب کے بارے میں لکھے گئے میرے ہی کالم بھجوائے ہیں جو پچھلے 7 سال کے دوران روزنامہ جنگ میں شائع ہوئے۔ 7 سال قبل 19 دسمبر 2016 کو شائع ہونے والے کالم کا عنوان تھا شکریہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ میں یہ کالم بھول چکا تھا۔ یہ کالم 17 دسمبر 2016 کو وزیر اعظم نواز شریف کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کی جانے والی ایک پریس کانفرنس کا جواب تھا۔ اس پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے حکومت کے وزیر داخلہ نے کوئٹہ بم دھماکے کی انکوائری کرنے والے کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ذاتی حملے کیے، کیونکہ رپورٹ میں وزیر داخلہ کے کچھ کالعدم تنظیموں کی قیادت کے ساتھ تعلقات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ کمیشن نے وزیر داخلہ کو تحریری سوالات بھجوائے اور وزیر داخلہ نے تحریری جوابات دیے جو رپورٹ میں شامل تھے، لیکن وزیر داخلہ نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک جج نے بم دھماکے میں شہید ہونے والے 70 افراد کے ورثاء کو فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں انکوائری مکمل کی اور رپورٹ کا اردو ترجمہ بھی جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ نے اپنی ذات کا دفاع کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو مقام تضحیک قرار دے دیا۔ میرے اس کالم پر چودھری نثار علی خان ناراض ہو گئے اور آج تک ناراض ہیں۔ 2016 میں مسلم لیگ نون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ناراض تھی۔ 2019 میں اس جج نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا تو تحریک انصاف کی حکومت ناراض ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ 2016 میں ان کی انکوائری رپورٹ جماعت الحرار کے خلاف تھی جو کوئٹہ بم دھماکے میں ملوث تھی۔ 2019 میں ان کا فیصلہ تحریک لبیک کے خلاف تھا جس نے ناموس رسالت کے نام پر فیض آباد چوک راولپنڈی میں دھرنا دے کر ہنگامہ آرائی کی اور قابل اعتراض تقاریر کی۔ دونوں مرتبہ طاقتور ریاستی ادارے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ناراض ہو گئے۔ 15 اپریل 2019 کو میں نے شہداء کے ساتھ غداری کے عنوان سے کالم میں لکھا کہ خدارا قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججوں کو متنازع بنانے کی بجائے ان کے لکھے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کریں اور ان شہداء کے ساتھ غداری نہ کریں جن کو قاضی فائز عیسیٰ نے انصاف دینے کی کوشش کی۔ کالم کے شائع ہونے کے بعد ایک ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے مجھے کہا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن صرف چند دن کے بعد انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا۔ 14 جون 2019 کو یہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا تو 11 جون 2019 کو میں نے رسوائیوں سے ڈرتا ہوا کے عنوان سے کالم میں عمران خان کو یاد دلایا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس ججوں سے لڑنے کے لیے وقت ہی نہیں کیونکہ آپ کو معیشت سنبھالنی ہے۔ پھر یہ ریفرنس
कहाँ से आ गया? इस नाचीज के कालम का आगाज इन अल्फाज से हुआ था, एक दफा फिर कुछ लोग जीत कर हारने वाले और कुछ निहत्थे लोग हार कर जीत जाएंगे। कुछ लोगों का अंजाम दीवार पर लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें दीवार पर लिखा दिखाई नहीं दे रहा। काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस मुकदमे की समाअत को बार बार करीब से देखकर मैंने 24 फरवरी 2020 को फिर वही पुरानी गलतियों के अनुमान से कालम में लिखा कि यह मुकदमा काजी साहब जीत चुके हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने इनके लिए जो गड़ा खोदा इसमें वो खुद ही गिरने वाले हैं। आज काजी साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं और खान साहब जेल पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस किसी फर्द या जमात से इंतकाम लेने की बजाय अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देंगे। नए चीफ जस्टिस को अपने हलफ की पासदारी करनी है। इन्हें पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, पर अमल दरामद भी कराना है। जो लोग अपने हल्फ के मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इन्हें रोकना है। अगर उन्होंने आइन के मुताबिक बर वक्त साफ और शफाफ इलेक्शन का रास्ता हमवार कर दिया तो वो किसी एक जमात के नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के नए हीरो बनकर उभरेंगे।